نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے عنوان سے سلسلہ وار نشستوں کا آغاز کیا گیا۔ اب تک جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں ان میں اختصاراً پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا گیا۔ آپ کے ذکر خیر سے قبل اس بات کو آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ رب قدیر نے ان کے مقام کو کس طرح سے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، کس طرح سے ان کی عظمتوں کا، ان کی رفعتوں کا تذکرہ فرمایا، اور احادیث قدسیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے محبوبین کی کیا شان اور کیا مقام کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ چیز ہمیں سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے حضرات اپنی کم علمی کی بنیاد پر اللہ کے ان مقدس بندوں کو، ان محبوبین کو جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اور اپنی بے پناہ عنایتوں کا تذکرہ فرمایا، اپنی کم علمی کی بنیاد پر ان کے لیے نہ جانے کس کس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے ولیوں کو غیر اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، من دون اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم و احترام کرتے ہیں، ان سے نسبتیں رکھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ایسے بندوں کو وہ گمراہ، مشرک اور کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں میں تم بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو مجھے یعنی رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم قرآن کی آیتوں کے ذریعے اس کا خلاصہ بھی کریں گے۔ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھنے کا حکم دیا اور
ان لوگوں کی صفتیں بیان فرمائی کہ کن لوگوں کے ساتھ تمہیں بیٹھنا ہے۔ ایسے لوگوں کی اگر کوئی بندہ صحبت اختیار کرتا ہے، ان کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، ان کی نسبتیں اختیار کرتا ہے، ان کے سلاسل میں بیعت کرتا ہے، تو ایسے بندوں کو بہت سارے لوگ کفر و شرک کا فتویٰ لگانے پر بڑی تیزی سے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور بیان کرتا ہے، حدیث میں کچھ اور طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی کے ثبوت اور دلیل کے طور پر سابقہ نشست میں سورہ فرقان کے آخری رکوع کی چند آیتیں پڑھی گئی تھیں، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے صفات اور ان کی علامات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جن بندوں کو رب اپنا محبوب بناتا ہے ان کا چال چلن کیسے ہوتا ہے، ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، وہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے رب کی نشانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ان بندوں پر اپنے انعامات کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی چند آیتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ رب قدیر نے کئی مقامات پر اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور کئی مقامات پر تذکرہ کرنے کی وجہ یہی رہی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف ایک ہی جگہ پر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا، اگر پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر بھی ذکر آ جائے تو یقیناً وہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑا ثبوت ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سوچ اور ان کی غلط فکر کو ختم کرنے کے لیے اپنے محبوبین کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہماری اس بات پر سب کا اتفاق ہو، کیونکہ ہر آدمی کی سوچ الگ ہوتی ہے، اور ہر بات پر انسان گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے، ہر بال کی کھال نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی سمجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کے معانی، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے بغض و عناد کی اینک اپنی آنکھوں پر لگائی ہو تو انہیں اچھی چیزوں میں بھی خامی نظر آئے گی، اور وہ اچھی چیزوں میں بھی خامی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے محبت و الفت ہے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، اور امت کے اس وقت کے مفسرین نے
رئیس المفسرین نے جس طریقے سے قرآن کی تشریح کی، یقیناً اہل ایمان آج تک اس عقیدے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اسی عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آیتیں نازل ہوں غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ یعنی جس کی پرستش کی جائے اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھ کر۔ انشاءاللہ ہمارے اکابرین نے من دون اللہ کی بڑی تحقیقیں فرمائی ہیں۔ ہم جب اس حوالے سے گفتگو کریں گے، یعنی غیر اللہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو من دون اللہ رب نے کئی مقام پر فرمایا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ او كما قال، اس طریقے سے رب قدیر نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرنا، خدا کی ذات اور خدا کی صفات میں برابر سمجھ کر، وہ غیر اللہ بھی ہوتے ہیں، وہ من دون اللہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کی ہم تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا تعلق اللہ کے ان محبوبین اور مقربین سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نرالے انداز سے جن کا تذکرہ فرمایا اور جن کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے اور یہ آیت بڑی مشہور ہے، اور مجھے جہاں تک یاد ہے اس آیت کے حوالے سے ہم نے سابقہ نشست میں گفتگو کی ہے، اور وہ آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ 11ویں پارے کے 12ویں رکوع کی درمیانی آیتوں میں سے چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی شان بیان فرمائی۔ دنیا میں انہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، اس لیے خوف نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی ان کے پاس ہے، اور جو جتنا خدا سے ڈرتا ہے کائنات کی ہر شے پر اس بندے کی اتنی ہی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ سے ڈرنے والوں نے شیر پر سواری کی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی باتیں شیر سنتا تھا، اللہ سے ڈرنے والوں کی باتیں تالاب کی مچھلیاں سنتی تھیں، ان کی اطاعت کرتی تھیں۔ اللہ سے ڈرنے والے جب زمین پر ننگے پیر چلتے تھے تو جانور اس راستے پر غلاظت نہیں کرتے تھے جس راستے سے اللہ کے ولی اور اللہ سے ڈرنے والے کا آنا جانا تھا۔ اسی طرح بہت ساری حکایات، بہت سارے واقعات تاریخ کی کتابوں میں اسناد کے ساتھ میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف یہ ہوائی باتیں ہوں یا ایسے ہی کہانی اور ایسے ہی کسی کی طرف منسوب کر کے واقعہ بیان کر دیا گیا ہو اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اسناد کے ساتھ میں یہ روایتیں، یہ واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب جنہیں اللہ والوں کی ذاتی میں دلچسپی نہ ہو تو ان کے واقعات کو بھی
وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ایسے بہت سارے افراد ہیں جو حضور کی عظمت والی حدیثوں ہی کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو اللہ والوں کی بات کو کیا سمجھیں گے؟ ان کے واقعات اور ان کی حکایات کی حقیقت ان کے سامنے کیا ہے؟ جن کے سامنے حضور کی عظمت والی حدیثیں، حضور کی کمالات، تصرفات اور معجزات والی حدیثیں جن کے سامنے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں، ضعیف کی حیثیت رکھتی ہوں، تو وہ اللہ والوں کے واقعات، ان کی کرامات، ان کے تصرفات اور ان کی زندگیوں کو کہاں تسلیم کریں گے؟ ہماری گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھے، ورنہ ہماری گفتگو تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ولیوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی اس لیے ہم اطاعت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لیے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں ان معاملات میں کہ جن معاملات کے ذریعے ہم خدا اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں۔ اب بعض کہیں گے جب قرآن حدیث ہمارے سامنے ہے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر مسجد کے امام کی بھی ضرورت نہیں، مدرسے کے مولویوں کی بھی ضرورت نہیں، جب قرآن حدیث ہمارے سامنے، اس کے ترجمے ہمارے سامنے۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس زبان میں قرآن کا ترجمہ نہ ہو، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس زبان میں حدیث کا ترجمہ اور حدیث کی تشریح نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو بہت سارے معاملات میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف قرآن حدیثی کی کیوں بات کی جاتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں، پھر بھی ہم ان چیزوں کو سہارا بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صرف اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو کمال عطا فرمایا، جو اختیار عطا فرمایا، ان کو جو کرامتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو جو عزتیں، جو سربلندیاں عطا فرمائی ہیں، اس کا ہم قرآن کریم ہی سے تو جائزہ لے کر، قرآن کریم ہی سے اس کے احکام لے کر ہم اللہ کے محبوبین کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جن سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی اطاعتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اطاعتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کے جذبے نصیب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان میں عروج تک پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے تقوی میں کمال تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوبین اور اللہ کے مقربین، ان کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ یہ ایمان میں بھی مضبوط ہوتے ہیں اور تقوی کے معاملے میں، تقوی کی بلندیوں پر یہ فائز ہوتے ہیں۔ اور جو اس قسم کا نہیں ہے، یعنی جس کا ایمان بھی مضبوط نہیں اور ایمان کو مضبوط کرنے والے اعمال بھی اس کے پاس میں نہیں ہے، اور اس کے پاس تقوی بھی نہیں ہے، بس یہ کہتا پھرتا ہے کہ تقوی ہمارے پاس دکھانے کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر جو تقوی ہے ہم دل کا تقوی رکھتے ہیں۔ یقیناً آپ دل کا تقوی رکھیے، مگر یہ دل کا تقوی بھی تو ظاہر ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اپنے تقوی کو ظاہر کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ چھپنے کا دل کا تقوی الگ ہے، جسم کا تقوی الگ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دل میں جو تقوی ہوتا ہے وہ جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ نگاہوں میں بے حیائی اس لیے آتی ہے کہ دل متقی نہیں ہوتا، کان میں غلط باتیں اس لیے ہم سنتے رہتے ہیں کہ دل متقی نہیں ہوتا، زبان سے غلط کلمات اس لیے نکلتے ہیں کہ دل ہمارا متقی نہیں ہوتا، ہاتھ غیروں کی طرف اس لیے بڑھتے ہیں کہ دل متقی نہیں ہوتا، پیر گناہوں کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ دل متقی نہیں ہوتا۔ دل اگر متقی ہوتا تو دل جسم کا سردار ہے، اور سردار جیسے ہوتا ہے اور اس کی رعایا ویسے ہی ہوا کرتی ہے، اس کے ماتحت ویسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دل میں اگر تقوی ہے تو جسم پر وہ تقوی ظاہر ہونا ضروری ہے۔ آپ جتنے بھی اولیاء کرام کا جائزہ لے لیں،
جو حقیقت میں اللہ کے ولی تھے، جن کے ایمان مضبوط تھے، جن کا تقوی کمال تک پہنچا ہوا تھا، اگر ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کا ہر عمل ان کے ایمان کی مضبوطی کا اظہار کرتا ہے، اور ان کا ہر تقوی ان کے تقوی کے عروج کا اظہار کرتا ہے۔ کئی اللہ کے ولی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حرام سے تو اپنے آپ کو بچایا ہی ہے، شبہ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ ایسے کھانے کا استعمال تک نہیں فرمایا جس میں شبہ ہو گیا، جو مکروہ ہو گیا، یا جس کھانے کے تعلق سے کسی قسم کا شک ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ کھانے میں شاید یہ چیز ملی ہوئی ہوگی، یا کھانا صحیح پیسوں سے لایا نہیں گیا ہوگا، یا کھانا جس برتن میں لایا گیا وہ برتن صحیح طریقے سے نہ لیا گیا ہوگا۔ ہمارے اکابرین نے اس طریقے سے بھی اپنے تقوی کو ظاہر فرمایا ہے، مگر آج اگر ہم بہت سارے لوگوں کا جائزہ لیں تو وہ کمال تک تو پہنچنا دور کی بات ہے، اس کا ابھی آغاز تک نہیں ہوا، اور ابھی ہم یہ کہتے ہیں اس کا آغاز بھی نہیں ہوا، اور بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا القابات دے کر ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، کس مرتبے پر اور کس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا، میں کسی کے خلاف گفتگو نہیں کر رہا، میں قرآن اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی جو علامتیں بیان فرمائی ہیں، وہ علامتیں یہ ہے کہ وہ ایمان والے، ایمان میں کامل اور تقوی میں کامل ہوتے ہیں، اور جب یہ لوگ اس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی خوشخبری عطا فرماتا ہے اور آخرت کی بھی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا مقرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی کو بھی درست فرما دیتا ہے اور ان کی دنیا کی زندگی میں انہیں خوشخبری سناتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں خوشخبری کیا ہے تو انشاءاللہ ہم قرآن کی آگے آیت پیش کریں گے۔ خوشخبری یہ ہے لا خوف علیہم، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کسی قسم کا، کسی انسان کا، کسی جانور کا، دنیا میں کائنات کی کسی شے کا خوف ان کے اندر اور ان کے پاس آ نہیں سکتا، نہ ان کے دل میں آ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں مصروف کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دنیا کی زندگی میں خوشخبری دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی کی خوشخبری یہ ہے کہ اے میرے بندو، زندگی جس طریقے سے گزر رہی ہے گزار لو، آخرت میں تمہاری خواہشات کو پورا کیا جائے گا، تمہارے نفس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، اور تمہاری تمام ضرورتیں جو آخرت میں تم مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے تمہاری، اور اس دنیا کی زندگی میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری عطا فرماتا ہے کہ تم آخرت کی زندگی میں مطمئن رہو گے، اور جب آخرت کی زندگی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی زندگی بھی ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں رکھتا ہے، اس انداز سے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں اسے مل رہی ہیں یا جو نعمتیں اسے ملیں گی رب قدیر کی طرف سے، ان نعمتوں کو پا کر وہ بندہ بڑا خوش ہو جائے گا۔ اور یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ایمان والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوگا، جو اللہ کے متقین بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، یعنی جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، ان کے اعمال اور ان کے تقوی کے سبب، اور جو خدا سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھا کرتے ہیں، یقیناً وہ بندے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی تمام نعمتوں کو پائیں گے، مگر اس کے باوجود وہ
خوش نہیں ہوں گے، غمگین ہوں گے، کچھ سوچ میں، کچھ فکر میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیوں فکر میں ہے، ان کی سوچ کیا ہے اور ان کی کیفیتیں کیا ہیں، یہ جانتا ہے۔ پھر بھی رب قدیر فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ اور جا کر میرے بندے سے پوچھو تو صحیح کہ وہ کس بات پر غم زدہ ہے، وہ کون سی فکر ہے جو اسے جنت میں بھی کھائے جا رہی ہے۔ فرشتے آ کر عرض کریں گے کہ پوچھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ آخر جنت میں کس فکر میں مبتلا ہو، تو وہ عرض کریں گے، اے فرشتوں رب تو یہ بات جانتا ہے، مگر پھر بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں اللہ سے کہو کہ ہم نے جنت کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کے دیدار کے لیے اللہ کی عبادت کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے تو رب فرمائے گا انہیں جنت کے بازار میں لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا بے حجاب دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں، آخرت کی زندگی کی خوشخبری ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ ایمان والے آخرت کی زندگی میں بڑے خوشگوار حالات میں ہوں گے۔ ایک طرف انہیں جنت کی عظیم نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار سے ان بندوں کو مشرف فرمائے گا، اور اپنا دیدار میرا مولا ان بندوں کو عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ میرے جو بندے ہیں، یعنی جو میرے ولی ہیں، میرے مقرب ہیں، میرے محبوب ہیں، ان اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ علامت یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور متقی ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں انہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ رب قدیر انہیں خوشیاں، ان کی طرف سکینت بھی نازل فرماتا ہے، اور میرا مولا اپنے ان بندوں کو خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ اور خوشخبری دینے کے بعد رب فرماتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ 11ویں پارے کے 12ویں رکوع کی آیتوں کا درمیانی حصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود قرار دیا اور جب شیطان کو نکال دیا گیا تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مجھے مہلت دی جائے، مجھے قیامت تک اس نے مہلت مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت دی گئی۔ پھر اس نے کہا لأغوینہم اجمعین، اس نے یہ کہا کہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، وہ تیرے مخلص بندے میری پہنچ سے باہر ہوں گے، میرے مکر سے محفوظ رہیں گے، اور تیرے وہ مخلص بندے میرے دامے فریب میں وہ نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بندے شب و روز میری عبادت کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، مجھے اپنا رب مان کر میری اطاعت کرتے ہیں، میرے خوف میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، میری یاد میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے وہ بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور میرے ان بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، تو چاہ کر بھی ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ان کی توجہ میری طرف ہوگی، وہ میرے عبادت گزار ہوں گے، میرے اطاعت گزار ہوں گے، میرے فرما بردار ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور خاص بندوں کے تعلق سے شیطان سے یہ بیان کر دیا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا، عام بندوں پر تو غلبہ ہوگا۔ بہت سارے ایسے افراد جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں دین و دنیا کے حوالے سے، مگر وہ بھی شیطان کے مکر سے محفوظ نہیں ہے،
کسی پر شیطان کا حسد کا وار چلتا ہے، کسی پر شیطان کا فتنے کا وار چلتا ہے، کسی پر شیطان کا غیبت کا وار چلتا ہے، کسی پر شیطان کا بری نظر کا وار چلتا ہے، کسی پر شیطان کا جادو کا وار چلتا ہے۔ اس طریقے سے دین و دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، دنیا دار بھی ہیں، بہت سارے دیندار بھی ہیں کہ کسی پر شیطان کا تکبر کا وار چل جاتا ہے، کسی کے اندر فخر پیدا کر دیتا ہے، کسی کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے، کسی کے اندر حسد پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف دنیا داروں میں ہے، دینداروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی کو اپنے سے بڑا ماننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کسی کو اپنے سے زیادہ عالم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کسی کو اپنے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہوں میں ہی ہوں۔ یہ جہاں میں آ جاتی ہے نا، وہاں اس بندے پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ خدا سے اور خدا کی رحمتوں سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں عام انسانوں کے ساتھ ہیں، اور عام انسانوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل دیا، علم دیا، قرآن دیا، ان کو رب قدیر نے اپنی طرف سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مگر اس کے باوجود اللہ کے وہ بندے تکبر میں، گھمنڈ میں، فخر میں مبتلا ہیں۔ دوسروں کے لیے ان کے پاس میں بہت ساری باتیں ہیں، کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے، مگر اپنے لیے وہ چیز جائز کیسے ہو جائے؟ تو عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن بندوں پر شیطان کا مکر نہیں چلتا۔ یہ بندے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نماز میں نے پڑھی ہے مولا، یہ عبادت تیرے لیے ہے، روزہ رکھا یہ تیرے لیے، زکوٰۃ دی یہ تیرے لیے، صدقہ کیا یہ تیرے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا یہ تیرے لیے، تیری خاطر میدان جنگ میں گیا یہ تیرے لیے، مولا تیری خاطر اپنی جان دی ہے، شہرت کے لیے نہیں، یہ تیرے لیے، جام شہادت نوش کیا مولا یہ بھی تیرے لیے، پروردگار میرا ہر عمل تیرے لیے، یہاں تک کہ میری زندگی اور میری موت بھی تیرے لیے ہے۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو خدا کا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر شیطان کا غلبہ ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس بندے کے ساتھ اپنی مدد کو شامل فرما دیتا ہے۔ اور جب کبھی شیطان اس پر حملہ کرنے، اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو رب فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جس کا معنی اور مفہوم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، جب شیطان کا کوئی مکر ان کی طرف آتا ہے، معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب شیطان کا کوئی مکر ان کی طرف آتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ شیطان وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اللہ کے مقرب بندوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ محبوبین ہیں جن کو شیطان کے مکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ اب اسی طرح قرآن مقدس کی ایک اور آیت ہے، ہر ایک کی تفصیل بیان کی جائے تو کافی آیتیں ہیں کہ جس کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے اولیاء کرام کی عظمتوں کے حوالے سے اور ان کے مقامات کے حوالے سے آپ تک پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ او کما قال۔ یہ 21ویں پارے میں یہ آیت ہے سورہ عنکبوت، یہ 20ویں پارے میں شروع ہے، 21ویں پارے میں ختم ہے، اور سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں رب فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوششیں کی، محنتیں کی، معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، اور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان بہت ساری چیزوں میں محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر محنت کامیاب ہو، اس کی ہر سوچ کامیاب ہو، ضروری نہیں ہے اس کی ہر کوشش کامیاب ہو، یہ ضروری نہیں ہے، مگر جو بندہ خدا کی ذات کے لیے، خدا کے دین کے لیے، خدا کی محبتیں پانے کے لیے محنتیں کرتا ہے تو کسی کو اس کی محنتوں کا نتیجہ ملتا ہے، یعنی محنت کرنے والے کو اس کی محنت کرنے کا نتیجہ ملتا ہے۔ اب اس میں یہی چیز ہے کہ بندہ اگر شہرت پانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے
تو اس کی محنت کو شہرت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں گمنام ہو جاؤں مگر میرے رب کی قربت مجھے نصیب ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی قربتیں نصیب فرماتا ہے، اپنی محبتیں نصیب فرماتا ہے، اپنی بارگاہ سے اسے عزتیں نصیب فرماتا ہے، نعمتیں رحمتیں نصیب فرماتا ہے، انعام نصیب فرماتا ہے اس بندے کو جس بندے سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ کی راہ پر چلنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ذکر سے اپنی بلندیاں سربلندیاں اپنی شہرتیں چاہتے ہوں، ان کو مشہور کر دیا جاتا ہے، آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کے ذریعے اللہ کی مدد چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اولیاء کرام کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہستی کو فنا کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے قرب کے لیے کئی مہینے، کئی سال، کئی دن بھوک اور پیاس کی شدتوں کو برداشت کیا، اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے اور خوب محنتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قرب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب انہیں عطا فرما دیا، اپنی قربتیں انہیں نصیب فرما دی، اور عالم یہ ہوا کہ قیامت تک اللہ کے محبوب بندوں میں اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آغاز کے جو اولیاء کرام ہیں، بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی زندگیوں کا جائزہ لے لیں۔ انہوں نے جب اپنی زندگی بدلی ہے، بعض تو ایسے تھے جو بچپن ہی سے اللہ کے خوف میں زندگی گزارتے رہے، اور بعضوں نے درمیان سے جو اپنی زندگی بدلی ہے تو اپنی سابقہ زندگی کو بھلا دیا اور ہمیشہ توبہ کرتے رہے، ہمیشہ خدا کا ذکر کرتے رہے، اور توبہ کرنے کے بعد کبھی بھی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی غلط سوچ اختیار نہیں کی، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے اس عمل سے میرا رب مجھے مشہور فرما دے۔ آپ کسی بھی ولی کا جائزہ لے لیں، اولیاء کرام کے یہاں میں کا لفظ بھی نہیں تھا۔ بعض اولیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں جن کے یہاں میں کا لفظ بھی نہیں تھا، پوری زندگی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا، میں نے کیا، میں نے دیا، میں نے لیا، میں کا لفظ بھی نہیں تھا۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ اگر کوئی ہماری میں پر ٹھیس پہنچا دے تو پھر ہم اس کی واٹ لگا دیتے ہیں، اور نہ جانے اس کے لیے کن کن طریقے کے ہم جملے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ ایک ولی میں اور ایک عام آدمی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ولی اللہ کی طرف ہمیشہ اپنی ذات کو مصروف کر دیتا ہے، اسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی زندگی کو، اگر میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دوں، ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے کہ کوئی غصہ بھی کرے تو بچہ ہنس دے، کوئی ہنسائے تب بھی بچہ ہنس دے۔ ولی کو سامنے والے کی زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے ایک چھوٹے بچے کو سامنے والے کی زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولیاء کرام اس طریقے کی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں، ہماری راہ میں جو کوششیں کرتا ہے رب فرماتا ہے ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، مگر کوششیں کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور کون کس طرح کی کوششیں کرتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کوششیں کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، ایک مقام پر رب نے فرمایا، سورہ مائدہ کی ایک طویل آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، یہ آیت مبارکہ کے آغاز سے یہاں تک کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کا حصہ پڑھا ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں 12ویں رکوع میں یہ آیت مبارکہ ہے، 12ویں رکوع کی درمیانی آیتوں میں یہ آیت مبارکہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ ایک ایسی قوم پیدا فرمائے گا جو رب ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اپنے رب سے محبت فرمائیں گے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کو میری ضرورت ہے معاذ اللہ، تو یہ اس کا وسوسہ ہے، یہ اس کا خیال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہر بندے کو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے تو کائنات کی ہر شے موجود ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اگر سمجھ جاؤ تو پھر نہ کھانا کھا سکو نہ زمین پر بیٹھ سکو، کیونکہ زمین کا ذرہ ذرہ اور ہر شے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے کوئی دروازہ بند کرتا ہے اور دروازہ بند کرتے ہوئے جو آواز آتی ہے، وہ آواز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ دروازہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں وہ چیز مصروف ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے اور یہ سمجھے کہ میری وجہ سے دین کا نقصان ہوگا، یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس کی وجہ سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا اپنا نقصان ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ اگر پوری کائنات پھر جائے اور اللہ چاہے تو ایسی قوم پیدا فرما دے جس سے رب خود محبت فرمائے اور جو رب سے محبت فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح رب فرماتا ہے رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. یہ سورہ مومن کی آیت ہے 21ویں پارے میں، معافی چاہتا ہوں، سورہ احزاب کی آیت ہے 21ویں پارے کے 19ویں رکوع سے تیسری آیت لگ بھگ یہ ہے. 19ویں رکوع سے تیسری آیت یا 19ویں رکوع کی آیتوں میں یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں، کون؟ ایمان والے، جنہوں نے سچا کر دیا اس عہد کو جو اللہ سے کیا تھا، اس وعدے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کیا تھا. ایمان والوں نے جو وعدہ رب سے کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ مولا ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری اطاعت کریں گے. عبادت میں ساری عبادتیں آ گئی، اطاعت میں ہر طریقے کی اطاعت آ گئی. اس میں اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی آ گئی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی آ گئی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو امر والے ہیں، فیصلہ دینے کے لائق لوگ ہیں، ان کی بھی اطاعت کی جائے. ان کی بھی اطاعت اس میں آ گئی. اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا وہ عبادت کے حوالے سے ہو، اطاعت کے حوالے سے ہو، کسی حوالے سے ہو، رب کی جہاں پر اطاعت کی بات آ گئی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اطاعت کی، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بات آ گئی تو عبادت اس انداز کی. ہم تو 5 وقت نماز پڑھ کے تھک جاتے ہیں، بعض لوگ تو برابر بھی نہیں پڑھتے، اور بعض لوگوں نے آج کل تو نمازوں سے سنتوں کو غائب ہی کر دیا. سنت غیر مؤکدہ سے تو سبکدوشی اختیار کر لی. نوافل کی تو بات دور کی ہے، سنت غیر مؤکدہ ہم نہیں پڑھتے. یہ سمجھے کہ اب ہمیں اس کی اجازت مل گئی ہے کہ پڑھنا ہو تو پڑھو، تو لہٰذا ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. مگر اللہ کے محبوب اور مقرب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف سنت مؤکدہ پڑھی، نہ صرف فرض ادا کیا، بلکہ سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھی. نماز کی ہر نفل رکعتیں بھی پڑھی، اور اس کے علاوہ جتنی نوافل تھیں، چاہے وہ اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، تہجد ہو، صلاۃ التسبیح ہو، کوئی نماز ہو، ہر نماز انہوں نے ادا کی، اور اتنی عبادت کی کہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. اور فرض نمازوں سے ہماری ذمہ داری پوری ہوتی ہے، نوافل سے بندے کو قرب حاصل ہوتا ہے. اور یہی بات حدیث پاک اور حدیث قدسی یعنی زبان مبارک حضور کی ہے، حکم خدا کا ہے. اللہ نے یہی بات اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں کو سمجھائی. وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ أَوْ كَمَا قَالَ. بڑی طویل حدیث ہے.
میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میری بات پر دلیل دینا چاہتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے اپنے حبیب کی زبان مبارک کے ذریعے کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرض تو اسے ادا کرنے ہی ہے۔ اگر رب کی قربت چاہیے تو نوافل کی کثرت کرنی پڑے گی، اور نوافل میں وہ نفل خدا کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جو نفل تنہائی میں پڑھے جاتے ہوں اور جس نفل کو پڑھتے ہوئے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، صرف رب دیکھتا ہو اور خوش ہوتا ہو کہ میرے بندے نے میری خاطر بستر چھوڑا، میرے بندے نے میری خاطر آنکھ کھولی، میرے بندے نے میری خاطر نیند کو قربان کیا، میرا بندہ میری خاطر بستر کو چھوڑ کر اٹھ گیا، میرا بندہ میری خاطر ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر رہا ہے سردی کے ایام میں، اور میرا بندہ کانپتا ہوا لرزتا ہوا میری عبادت کے لیے کھڑا بھی ہو گیا اور میرے ذکر میں مصروف بھی ہو گیا۔ جب تک وہ عبادت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف فرماتا رہے گا، اور جب بندہ عبادت کر کے خدا سے مانگتا ہوگا تو اس کے مانگنے سے پہلے آواز دی جاتی، بندے مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا سوال کرتا ہے، حاجت پیش کر کیا حاجت ہے، تو بولتا جا میں دیتا جاؤں گا، تو مانگتا جا میں عطا کرتا جاؤں گا۔ یہ مقرب بندوں کی پہچان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو سچا کر دکھایا، اور اللہ کے بندوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ کے بندوں، اللہ کا قرب پانے والے راتوں کو سوتے نہیں ہیں، راتوں کو رویا کرتے ہیں، جاگتے ہیں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اور دیکھتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ رب کی خوشی کس میں ہے۔ صدقے میں رب کی خوشی ہے، صدقہ دیتے ہیں، خیرات میں رب کی خوشی ہے، خیرات دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، سیلفش بن کر نہیں رہتے ایمان والے، بلکہ ایمان والے اللہ کے بندوں کی مدد اور تعاون کیا کرتے ہیں۔ یہ چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی کئی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اور ان آیتوں کی طرف آپ کی توجہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مبذول کروانے کی کوشش کروں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو 2-4 آیتیں ہوئی ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں بھی تیرے محبوب بندوں میں شامل فرما دے، ہمیں بھی عبادات اطاعات کی توفیق عطا فرما، معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔